بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت اس پیارے وطن کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو۔ جی الوی صاحب۔ مظہر برلاس صاحب، آپ کو پتہ ہے کل یوم عاشور تھا۔ ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہداء کو، ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، جلوس نکالے گئے اور مختلف جگہوں پہ اپنے اپنے انداز میں اظہار عقیدت کے انداز جو ہے اس کو اپنایا گیا۔ قرآن خوانیاں بھی ہوئیں، سیمینارز بھی ہوئے، مجالس عزا بھی ہوئیں اور بہت ساری جگہوں پہ جلوس کا جو ایک سلسلہ وہ بھی ہوا۔ کربلا سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے اپنے ساتھیوں، اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جب وہ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے استقامت کا سلسلہ شروع کیا، تو اس استقامت نے اور اس کھڑے ہونے سے آج تک ہم تمام لوگوں کو اور تمام تحریکوں کو، صرف اسلام کے لوگوں کو ہی نہیں، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، دنیا بھر کے انقلابی تحریکوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس سے بات کریں گے۔ پھر محرم الحرام اور ماہ اگست اکٹھے آئے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کربلا سے اور امام علیہ السلام کے فرمودات سے، ان کی عملی زندگی کے عملی اعتبار سے، عملی طریقہ کار سے ہم آزادی کے لیے کیا سیکھتے ہیں، آزادی ہمیں کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، آئے روز ہر 15ویں دن ایک مہینے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً IMF کا بھی دباؤ ہے، بیرونی کچھ قوتوں کا بھی دباؤ ہے پاکستان میں، معیشت کو جو درپیش مشکلات ہیں ان کے بھی مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہ مہنگائی عام آدمی کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں جناب مظہر برلاس صاحب کی طرف۔ مظہر برلاس صاحب، محرم الحرام ایک بڑا وسیع موضوع ہے، ہم ایک نقطے سے بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ جو استقامت ہے، یہ جو قیام ہے، یہ قیام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیے الوی صاحب، امام علی مقام کی شہادت سے ہمیں ایک نہیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ درست ہے۔ پہلی بات یہ کہ کبھی بھی باطل قوتوں کو تسلیم نہ کرو۔ صحیح ہے۔ دوسری بات، کبھی بھی باطل قوتوں سے سمجھوتا نہ کرو۔ صحیح۔ تیسری بات، چھپ کے وار کرنے والوں کو بے نقاب کرو، اپنے دشمن کو بے نقاب کرو۔ اور ہمارے ناظرین کو بھی علم ہے کہ امام علی مقام حج کے لیے گئے تھے، جی ہاں۔ پھر وہ ارادہ عمرے میں تبدیل کیا اور پھر اپنے دشمن کو بے نقاب کرنے کے لیے کربلا معلیٰ آ گئے، جی جی، اپنی جگہ خریدی۔ ہاں جی، ابھی یہاں ایک لمحے کے لیے یہاں روکتے ہیں۔ حج احرام باندھ لیے، حج کے لیے تیار تھے، اور 8 ذی الحج کو وہاں سے روانہ ہوئے، کعبۃ اللہ سے نکلے۔ لوگوں نے منع کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں حاجیوں کے لباس میں احرام باندھ کے مجھے قتل کرنے کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی تو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے کعبۃ اللہ کی حرمت کا احساس ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے نواسہ رسول کے خون سے بیت اللہ جو ہے وہ لہولہان ہو جائے۔ یہ تو ایک پہلو ہے نا۔ جی۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر بگدڑ مچتی، امام شہید ہو جاتے، جی، تو حکومت وقت بے نقاب نہ ہوتی، سازش ہو کسی پہ جاتی، بھی الزام لگتا، ہاں جی پتہ نہیں جی کون کر گیا ہے، ایسے ہی ہے۔ ملزمان پکڑیں گے، جیسا ابھی ہماری حکومتیں کرتی ہیں۔ ابھی جدید ترین دور میں نہیں پتہ چلتا سچ کیا ہے، تو اس وقت تو نہ اتنا میڈیا تھا، نہ موبائل نہ تھے، سی نہ سی کوئی ٹی وی CCTV کیمرے تھے، نہ فوٹیجز تو تھی۔ انہوں نے بے نقاب کیا اپنے دشمن کو، پھر وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار کے خواہش مند نہیں تھے، اقتدار میں حصہ تو ان کو ملتا تھا جی، اگر باطل قوتوں سے سمجھوتا کر لیتے، صحیح ہے۔ اگر باطل کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ اور سچی بات ہے کہ اگر امام علی مقام قربانی نہ دیتے صحیح ہے۔ تو دین اسلام مٹ چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان کے قومی شاعر
شاعر مشرق علامہ اقبال نے بارہا یہ نکتے اٹھائے ہیں جی، اور بارہا یہ ثابت کیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے کہ یہ قربانی جو ہے یہ انتہا ہے، قربانیوں کی انتہا ہے۔ انتہا ہے کربلا جس کی نے حسین ابتدا اسماعیل۔ جی، دیکھیے جو ہمیں درس ملتا ہے اس کو الٹ پلٹ دیا ہے۔ میدان کربلا نے فتح و شکست کے معیار تبدیل کیے ہیں۔ صحیح ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بڑی فوج ہو تو وہ فاتح بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس بڑا اسلحہ ہے تو وہ فاتح بن جائے۔ اس سے کربلا کے واقعے سے پہلے یہی کچھ تھا، ہاں، ہمیشہ یہی سمجھا جاتا تھا، یہ معیار بدلا ہے۔ بڑی فوج والا فاتح، بڑے اسلحے والا فاتح، قاتل فاتح جس نے لوگوں کو مار ڈالا۔ کربلا نے بدل دیا، یہاں مقتول فاتح، یہاں تھوڑے لوگوں والے فاتح۔ ایسا کیا بات؟ اب یہ دیکھیے نا، ایک بڑی سپاہ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا لشکر حسینی، اور فتح و شکست کا معیار بدل گیا۔ کیا بات؟ ظلم کرنے والا جیتا نہیں، ہار گیا۔ واہ، صبر کرنے والا جیت گئے۔ جیت گیا ہے، استقامت رکھنے والا جیت گیا ہے، مظلوم جیتا ہے۔ ظالم یہ عجیب و غریب فلسفہ ابھرتا ہے واقعہ کربلا میں، اور کربلا نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچ ہے، صحیح ہے، ایک طرف منافقت ہے، صحیح، ایک طرف صبر ہے، سادگی ہے، سیدھی بات ہے، صحیح ہے۔ ایک طرف اشرفیوں کے ڈھیر ہیں، جی جی، ایک طرف دینے کو کچھ نہیں، درست ہے۔ ایک طرف کھانے پینے کو بہت کچھ، ایک طرف پیاس ہے، بھوک ہے۔ لیکن علی رضا علوی صاحب آفرین ہے ان لوگوں پر بھی جو امام کے خانوادے سے نہیں تھے اور وہ قربان ہو گئے۔ صحیح۔ ان لوگوں پہ بہت آفرین ہے، اس لیے کہ اپنے تو قربان ہوتے ہی ہیں، وہ جو غیر تھے وہ بھی جا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور شاید امام نے انہی کے لیے ایک رات پہلے چراغ بجھایا تھا جی، کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ شمع خیمہ اور کوئی آفرین زنجیر ہے، نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے، اجازت ہے۔ آفرین ہے ان پہ، وہ نہیں گئے۔ اچھا، دیکھیے یہاں اس کا ایک چیز بتانے لگوں، امام علیہ السلام نے یہاں کچھ لوگوں کو، مثلا برلاس صاحب خط لکھے کچھ ساتھیوں کو، جن میں ایک سعید بتائے جاتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو، ان کو خط لکھا، دور کہیں تھے، ان کو وہاں سے بلوایا گیا۔ جب وہ نکلنے لگے تو ان کی ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی، وہ اپنی جب نکلنے لگے تو ان کی دلہن نے بھی کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ جب امام علیہ السلام کے ساتھ بہنیں اور بیٹیاں ہیں تو آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی جو مقدس ارواح جنہوں نے ابدالآباد تک قائم رہنا تھا، امام علیہ السلام کا ساتھ دینا تھا، انہیں دور سے بھی بلایا گیا اور وہ لوگ پہنچے۔ یہاں رشتوں نے وفاؤں کی انتہا کو چھوا، اور یہیں پہ منافقت اپنی انتہا کو چھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیا عجیب قربانی ہے، اس سے بڑے درس ملتے ہیں انسانوں کو۔ اس سے درس ملتا ہے دشمن کو بے نقاب کرو، واہ، اس سے درس ملتا ہے ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکو، سبحان اللہ، اس سے درس ملتا ہے سچ پہ ڈٹے رہو، ماشاءاللہ، اس سے درس ملتا ہے کبھی غلط منصفوں کے فیصلے آ جائیں تو انہیں تسلیم نہ کرو، اس سے درس ملتا ہے کہ سب کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، کھائے پیے بغیر بھی لڑو، اس سے درس ملتا ہے کہ خدا کے لیے کہاں تک قربانی دی جا سکتی ہے۔ لوگ تو خدا کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ ایسے اس سے درس ملتا ہے کہ حق کی خاطر تھوڑے سے لوگ بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس سے درس ملتا ہے کہ حق کی خاطر تھوڑے سے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو آخری اور عظیم فتح انہی کی ہے۔ درست، اس سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ صحیح، یہ کردار سازی ہے، دراصل کربلا کردار سازی ہے، صحیح ہے، کس طرح بھائی بھائی سے وفا کرتا ہے، کس طرح
بیٹا باپ کے لیے قربان ہو رہا ہے جا کے باپ سے پہلے، اور ہمت بھتیجا چچا پہ جان دے رہا ہے، کس طرح ہمت ہے جیسے بہنیں استقامت سے کھڑی ہیں، بیٹیاں استقامت سے کھڑی ہیں، اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھاتے ہیں، کس طرح ہمت ہے۔ ایک شعر میں پنجابی کا سناؤں اور اس کے بعد یہ بات کرتا ہوں۔ جی پھر ہم بریک پہ بھی جائیں گے، پھر آپ بات کریں گے، آپ بات کر لیں۔ ظلمہ اگے کدی نہ چکنا، 10 حسین گیا، واہ اسے لیتے لونو وچ وس حسین گیا۔ واہ 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 واہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کربلا میں تو انتہا ہوئی نا، یہ شروع کام بڑی دیر پہلے ہوا تھا، یہ بدر سے شروع ہوا تھا، واہ واہ واہ، یہ مکے سے جو ہجرت ہوئی تھی اس وقت شروع ہوا تھا، یہ مکے سے شروع ہو گیا تھا۔ ایسے ہی اور کربلا میں قاتلین حسین جو ہیں وہ زیادہ مکی ہیں بھائی، کہیں اور سے نہیں آئے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس لیے تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب دربار یزید میں امام حسین علیہ السلام کا سر گیا تو وہ جب شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا تو چھڑی مار رہا تھا سرکار کے دندان مبارک پہ، اور نشے میں عربی میں اشعار پڑھ رہا تھا کہ آج میرے بدر والے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کس طرح بدلہ لیا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مظہر برلاس صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، کربلا کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کربلا جو مینار نور ہے اس کی نورانی کرنوں سے کچھ قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مظہر برلاس صاحب تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ اگست بھی ہے، محرم بھی ہے، اس محرم سے، اس کربلا سے آزادی کے لیے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ اور صرف پاکستان کی ایک آزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ کربلا سے کس طرح نورانیت حاصل کرتی ہیں، کس طرح کسب فیض حاصل کرتی ہیں؟ میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اور بات کر دوں جی جو اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ صحیح 4 خطبات بڑے اہم ہیں۔ صحیح ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو غدیر کے مقام پر دیا، درست ہے، دوسرا بی بی زہرا کا خطبہ ہے صحیح جو فدق کے بارے میں دیا۔ جی 2 اور خطبے کربلا سے جڑے ہوئے ہیں جو شام میں دیے گئے۔ ایک خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیا، صحیح اور ایک جناب سجاد نے علیہ السلام نے دیا۔ صحیح اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلا خطبہ ہے اس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے، مسلمانوں میرے بعد علی آپ کے امام ہیں، علی آپ کے خلیفہ ہیں، علی آپ کے رہنما ہیں۔ جی ہاں، تو مسلمان جو ہیں وہ 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تو اس سارے سبق کو بھول گئے۔ میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو وراثت کی بات آئی تو قرآن میں شہادتیں ہیں اس کی، فلاں نبی کا فلاں وارث، فلاں کا فلاں وارث، فلاں کا فلاں وارث، ٹھیک ہے، دعائیں ہوئیں کہ میرا وارث پیدا ہو۔ میں ان پہ بھی بات نہیں کرتا چونکہ آج دن اور ہے۔ یہ جو 2 خطبات ہیں نا جو دربار شام میں دیے گئے، یہ اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ دیے گئے کہ انہوں نے دربار یزید کو ہی پلٹ دیا پکڑ کے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے گھر میں بغاوت ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، دربار میں تو بغاوت ہوئی سو ہوئی، جی ہاں، گھر میں بھی بغاوت ہو گئی۔ اور ان 2 خطبات سے ہمیں آزادی کا درس ملتا ہے۔ اب آ جائیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان، ہم نے 14 اگست کو یہ باتیں کی تھیں، جی یاد ہوگا آپ یا کو، بالکل بالکل بالکل، کہ پاکستان بنانے میں
عاشقان رسول عاشقان اہل بیت کا کردار ہے، درست ہے۔ جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کا کردار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ خود قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے رہے کرتے رہے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ علامہ اقبال کی شاعری گواہ ہے کہ وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ کیا ہے اسلام کے دامن میں، بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ باتیں وہ ہیں جو قیام پاکستان کے لیے تحریک چلانے والے لوگ کر رہے تھے۔ 14 اگست کو ہم نے ایک بات بیان کی تھی قائد اعظم کے زندہ خواب۔ آج میں آپ کو ایک دو واقعہ سنانے لگا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ارشاد بالکل ٹائم ہے۔ تو یہ 1965 کا واقعہ ہے۔ جی میجر عباسی شہید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو ورثہ کو بلایا گیا تو صدر ایوب خان نے کہا کہ ہاں جی ان کے والد کو کہ آپ کی کوئی خواہش، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں بتائیں۔ تو میجر عباسی کے والد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے عمرہ کروا دیں۔ بندوبست ہو گیا، مختصر بات کر رہا ہوں، عمرے پہ وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میں گیا تو ایک نماز کے بعد وہاں کا جو متولی ہے مسجد نبوی کا، اس نے کہا کہ کوئی پاکستان سے میجر عباسی کو جانتا ہے؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس کا والد ہوں۔ اس نے میرا کھانا اپنے گھر کیا اور اپنے اہل خانہ سے ملوایا اور اس طرح میری عزت کر رہا تھا جیسے میں کوئی پیر ہوں۔ واہ۔ تو اس نے کہا میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس دن تمہارا بیٹا شہید ہوا تھا تو اس دن مجھے رات کو خواب میں آیا، یہ مسجد نبوی کا متولی کہہ رہا ہے، صحیح۔ اس دن مجھے خواب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت علی علیہ السلام ایک لاشا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار وہ جو ہم نے ملک بنایا ہوا ہے یہ اس کے لیے شہید ہوا ہے۔ واہ کیا کہنے۔ یہ ہو گیا پہلا واقعہ۔ لیکن اس نے کہا کہ رات مجھے پھر خواب آیا اور اس میں حکم ہوا کہ صبح پوچھو کہ میجر عباسی کا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں۔ تو یہ وطن وہ ہے جہاں ایسی ایسی ہستیاں جس سے پیار کرتی ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ سیالکوٹ کی طرف والا واقعہ تھا، ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، پھر دوسرا گھوڑ سوار، تیسرا، اور روکا۔ جٹ زمیندار بندے نے تیسرے گھوڑ سوار کو روکا کہ بھائی 2 گھوڑے آگے گئے ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ تو رات کے اندھیرے میں اس کے چونکہ گدھے سے وہ بوریاں گری ہوئی تھیں تو اس نے دیکھا کہ اس بندے نے ایسے تلوار سے بوریاں رکھ دی اوپر۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو 2-4 بندے اٹھائیں تو پھر کام بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ شاید جو لوگ روحانیت کے خلاف ہیں ان کو یہ سمجھ نہ آئے باتیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے سبحان اور جو پہلے 2 گھوڑے گئے ہیں وہ میرے صاحبزادے حسنین کریمین تھے، ماشاءاللہ۔ تو ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں ملک کی۔ تو یہ میں اس ملک کے لیے جو دعا کرتا نا شروع میں، آج میں ناظرین کے لیے یہ باتیں کرتا چلوں، مجھے علم ہے کہ اس ملک کے وارث وہ ہیں ایسے جو جنت کے بھی وارث ہیں۔ جنت کے بھی وارث، اور اسی لیے کہتے ہیں نا عموماً ایک بات سنی جاتی ہے جناب کہ یہ ملک بنانے والے محمد علی اور فاطمہ ہیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ اور یہ دیکھیں یہ اسلام کا مرکز بنے گا، صحیح۔ یہاں سے دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ اتنا اہم ملک ہے۔ یہاں اب بھی آپ دیکھیں، میں سارے اسلامی ملکوں کو دیکھتا ہوں، جتنا عشق اہل بیت، عشق رسول یہاں ہے کہیں اور نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ عشق ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہم عاشورہ کی، تو اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ حسین ایک عشق ہے، اس عشق کی طرف آ جاؤ، اس عشق میں کہیں خسارہ نہیں ہے۔
اس میں خسارہ نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن کیا کہیں مظہر برلا صاحب, ایک حکومت ہے, یہ ہم نے پچھلے برس بھی بات کی تھی, اس برس بھی, کہ اس میں اتنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. دیکھیے نا, اس میں کسی کا, کسی فرقے کا, کسی فقہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. رسول اللہ کے گھر میں ایک اسف عزا ہے, ماتمداری ہے, تکلیف ہے, ان کے بچوں کی, ان کے نواسوں کی شہادتوں کے دن ہیں, مجالس ہوتی ہیں, جلوس نکلتے ہیں, لوگ اپنے طریقے سے ایام عزا مناتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ نہیں مناتے وہ قبروں پہ بھی جاتے ہیں, وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں. کل ہم نے دیکھا لوگ سیر و سیاحت کے لیے بھی نکلے ہوئے تھے, وہ 2 چھٹیاں ہیں ان کو بھی انجوائے کر رہے تھے. کریں, اپنی خوشیاں انجوائے کریں, لیکن جو لوگ غم مناتے ہیں ان کو بھی غم منانے دیں, ان کو بھی, ان کے لیے بھی, ان کے بھی ٹھٹھا نہ اڑائیں, مذاق نہ اڑائیں. لیکن سرکار, حکومت پاکستان کا یہاں جو کردار ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے. پچھلے برس بھی FIRs کی بھرمار کی گئی, محرم کے دوران, عاشور کے جلوسوں کے دوران, عاشور کے بعد. اس دفعہ بھی مختلف علماء نے پریس کانفرنسیں کی ہیں. ہم دیکھ رہے تھے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں, اور آگے پیچھے کراچی میں, لاہور میں پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس ملک میں جہاں مذہبی آزادیاں ہونی چاہیے اور جہاں یہ کلیم ہے, وہاں اگر ہم رسول اللہ کے بیٹے کا غم مناتے ہیں تو ہمارے خلاف FIRیں کٹ جاتی ہیں. اچھا, یہ بات ویسے علی رضا علوی صاحب, میں بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ فرقہ واریت سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں, گزارش یہ ہے کہ یہ پھر ایک بندے کا مجھے نام لینا پڑ جائے گا, فیصل آباد کا بندہ ہے, میں نہیں نام لینا چاہتا. یہ پنجاب میں 2013 میں کوئی انہوں نے ایسا کوئی بل یا ایکٹ, کوئی لسٹ بنائی یا بل پاس کیا یا کوئی قانون بنایا جو موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکا. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے, انہیں وہ قانون ختم کر دینا چاہیے تھا جس میں عاشقان اہل بیت پر FIRs ہو رہی ہیں, عاشقان رسول پر FIRs ہو رہی ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیسا مسلمان ملک ہے؟ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اور جو دین کے وارث ہیں اگر ان کا نام لینا جرم ہے تو پھر میں تو بھائی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, اسکرین پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جرم میں تو بار بار کروں گا. ایسے ہی ہے. اور پھر پچھلے شہباز شریف کے دور میں بھی ہم نے بہت شدید کرٹیسائز کیا تھا کہ اس کے دور میں حالت یہ تھی, پنجاب میں درود شریف پڑھنے والوں پر FIRیں ہوئی تھیں, اور عمران خان اور بزدار کے دور پہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداران پر FIR ہو رہی ہے. تو فرق کیا ہے, تبدیلی کہاں آئی ہے؟ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ تبدیلی کہاں آئی ہے. FIRs تب بھی ہو رہی تھیں, اب بھی ہو رہی ہیں, تو تبدیلی کہاں آئی ہے؟ پہلے درود پڑھنے والوں کو پکڑا جا رہا تھا, اب سلام پڑھنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے. تبدیلی کہاں آئی ہے؟ بہرحال اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. مہنگائی کا رونا بڑے عرصے سے رویا جا رہا تھا, ہمیشہ رویا جاتا رہا. ہر دور میں لوگوں کی آمدن جو ہے وہ محدود رہی اور اخراجات زیادہ رہے, لوگوں کا جینا مشکل رہا اپنے اپنے دور میں, جو بھی دور تھا. اس دور میں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہر 15ویں دن, ہر مہینے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حکومت کی مجبوریاں بھی ہوں گی, لیکن یہ حکمران جب برسر اقتدار نہیں تھے, جب یہ اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت کی حکومتوں کو بھی تو کوئی مجبوریاں ہوتی ہوں گی. ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ حکومتوں کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, یا یہ قوم کو ایسے ہی جھوٹا لولی پاپ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہا دیں گے. ایک آپ کو کلپ سناتے ہیں یاسمین راشد کا, اس کی گفتگو سنیے, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ بے شرم لوگ ہیں, اور کیسی نہ خواجہ آصف نے کہ شرم کرو, حیا کرو. بے شرمو, تسی کو شرم کرو تے حیا کرو. آپ لوگوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا. غریب آدمی 100 روپے لیٹر کا پیٹرول ڈلوائے, اس موٹر سائیکل کے سوار لوگ جو ہے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں پیٹرول ڈلوا سکوں گا نہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پر یہ ان ظالموں نے آج تک کبھی
कभी नहीं किसी गरीब का एहसास किया। इन्हें क्या पता गुर्बत क्या होती है। जी मजहर बरलास साहब, ये गरीब आदमी 100 रुपये लीटर का पेट्रोल कैसे डलवाए? आजकल कितने का पेट्रोल डलता है? कोई आपका ड्राइवर ले जाता होगा पैसे, क्या हिसाब किताब है? कोई अंदाज़ा है क्या लीटर? बात ये है अली साहब, ये मैं सियासतदानों पे बहुत तनकीद करता हूँ ना, फिर आप कहते हैं जी पता नहीं मैं कोई सियासतदानों के ख़िलाफ़ हूँ। ये बात नहीं है, सही, ये झूठ बोलते हैं। ये जब अपोजिशन में होते हैं इनकी बोलियाँ और होती हैं, सही है जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनकी चालें और होती हैं। जी। तो बहुत से बुज़ुर्ग को आप भी जानते हैं जी हाँ, जो इक़्तिदार में जब नहीं होते तो पीछे पीछे फिरते हैं, इक़्तिदार आ जाए तो वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। जी हाँ, उस वक्त वो कहते हैं जी कि मैसेज टाइम का निकालें, जवाब बैठ के कोई हाँ, काफ़ी पी लें, ठीक है। मिल के कोई गपशप लगा तो लें। इनका रवैया है, ये मुनाफ़िक़त करते हैं। ये अभी यास्मीन राशिद साहबा जो फरमा रही थी, तो इनसे बंदा ये पूछे कि आपके दौर में हुजूर क्या हुआ है? आप 100 रुपये का रोना रो रही हैं, यहाँ तो 100 से महंगा है पेट्रोल। जी हाँ, नंबर 2, आप डॉक्टर हैं, आपके होते हुए तो हेल्थ के मसाइल नहीं होने चाहिए थे, जी क्यों हुए? और मैं तो जी सच्ची बात है, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में से एक हुकूमत है जिसके बारे में मैं लोगों से सुनता हूँ। मैंने नहीं वो देखी हुकूमत कि उसमें क्या था, लोगों से मैं सुनता हूँ कि अयूब खान के दौर में ये था, अयूब खान के दौर में वो था, ये सस्ती थी चीज़ें, वो थी, महंगाई नहीं हो सकती थी। मलक अमीर मोहम्मद ख़ान जो गवर्नर था वो सीधा कर देता था लोगों को। ये मैं सुनता हूँ बातें। सही। अच्छा, जब मैं तरक्की के अमल को भी देखता हूँ तो अयूबी दौर में ज़्यादा हुआ तरक्की का अमल। ठीक है। डैम हमारे सारे उस दौर में बने और तरक्याती मंसूबे लगे। अब जो हुकूमतें हमारे हिस्से में आ रही हैं एक तसलसल से, नाम तो वो गरीब का लेती हैं लेकिन गरीब के लिए करते कुछ नहीं है। आपको एक और क्लिप भी सुनाना है जी। वज़ीर आज़म इमरान खान अभी वज़ीर आज़म है, तब वज़ीर आज़म नहीं थे। उस ज़माने में क्या कहा करते थे महंगाई के ऊपर? उन्हें बड़ा अफसोस होता था, दुख होता था गरीबों के लिए, वो कलपते थे महंगाई के ऊपर, वो तड़पते थे। अब पता नहीं क्यों नहीं तड़पते, क्या कहते थे, सुनाता हूँ आपको। लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। जी, सबसे बड़ा मसला ये है, मकसद ये है, गुर्बत ख़त्म करनी है। जब ये पेट्रोल महंगा होता है तो बस हर चीज़ महंगी है। आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि हुक्मरान जो हमारे हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो इनके दावे, इनकी बातें, इनके नारे और होते हैं, और हुकूमत में आ जाते हैं तो बदल जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट इनको अगर इस इशू पे बुलाए कि आप तो ये फरमाया करते थे हुजूर जी कि डीज़ल, पेट्रोल और गैस में महंगाई हम नहीं करेंगे, जी, तो ये क्यों आप कर रहे हैं? सही तो इनका जवाब पता क्या होगा? जी, वो तो जी सियासी बातें थी। इन हमारे ये जो लीडरान हैं, इनको ये समझ क्यों नहीं आती कि सच बोलना है? यानी सियासी बातें झूठ होती हैं। ये क्या हुआ कि सियासी बातें थी या गैर सियासी बातें थी, या वो तो जलसे की बातें थी जी। ओ भाई, इसका मतलब है आप जलसे में झूठ बोलते हैं। कायदे आज़म तो जलसे में झूठ नहीं बोलते थे। जी, कायदे आज़म तो किसी सेमिनार में भी झूठ नहीं बोलते थे। सही है, कायदे आज़म तो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में झूठ नहीं बोलते थे। सही है। तो आप लोग देखिए, इन सियासतदानों को कायदे आज़म की तरफ देखना चाहिए। सही है। कायदे आज़म के क्या असूल थे? क्या कायदे आज़म अपने रिश्तेदारों को पालते थे? क्या कायदे आज़म रिश्वत का दर्स देते थे? सही है। क्या कायदे आज़म ने करप्शन की या करप्शन को हवा दी या अरूज दिया? ये बातें नहीं सोचते। क्या कायदे आज़म झूठ बोलते थे? इमरान खान कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की बातें तो बहुत करते हैं, उनके रेफरेंसेस तो बहुत करते हैं, बातें तो रियासत मदीना की भी करते हैं। जी जी, बातें करने का क्या है? देखिए, बात यह है कि अमल की बात है। गुफ्तगू तो सब अच्छी कर लेंगे, बात तो अमल की है, अमल करके दिखाएं। सही। मेरे हिसाब में हुक्मरान वही अच्छा है जिससे उसकी राया खुश हो। हमारा तो दीन ये कहता है कि हर एक को उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा।
تو دیکھیے علوی صاحب، آپ کی رعیت ہے آپ کا خاندان، مگر حکمران کی رعیت پورا ملک ہے، ایسا ہی ہے، تو پورے ملک کا حساب کوئی دے پائے گا؟ بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بڑا مشکل یہ شوق تو پورا کر لیتے ہیں نا حکمرانی کا، کہ رایا کا جواب کیسے ہے؟ رایا تو بھوکی مار رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ رایا کو تو تعلیم میسر نہیں، رایا کو تو صحت میسر نہیں۔ مثلا اللہ صاحب، میں آپ سے قطع کلامی معاف ایک بات پوچھنا چاہوں، آپ اور ہم اکٹھے جب کسی ایک اور چینل میں بھی تھے، جب یہ اتنے ڈیڈ سپورٹر تھے ان کے تبدیلی، کیونکہ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے وہ شریفوں سے اور زرداریوں سے اور فلاں فلاں سے، کہ یہ کوئی اچھی امید تبدیلی بہتری ہوگی۔ آپ اپنے کالموں میں بھی اس زمانے میں بھی لکھتے تھے جب کوئی بھی بندہ ان برسر اقتدار حکمرانوں کے خلاف لکھنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد جب ان کی عملی صورتحال یہ ہے، تو اس پہ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں غلطی کی، گزارش یہ ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، یا ان کو کوئی شرم آنی چاہیے، علوی یا ہم صاحب، شرمندہ ہیں قوم سے، یا کیا ہے معاملہ؟ ہمیں بالکل شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قوم کی بھلائی کے لیے ایک راستہ نظر آیا، اس راستے پہ ایک آدمی کو سپورٹ کیا۔ صحیح ہے، ہمیں اب بھی توقع ہے، اس کے باوجود کہ بہت مہنگائی ہے، صحیح، چونکہ وزیر اعظم سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں، پھنس گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کیسے؟ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ سابقہ حکومتیں اتنا قرض چڑھا گئی تھی، اس پہ سود در سود اتنے پیسے ہو گئے، تو ہمارا ملک تو دیوالیہ ہونے چلا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پہلا سال تو قرضے اتارنے میں لگ گیا، دوسرا سال بھی اس میں لگا، پہلے سال میں تو ہم اس سے بچے کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں۔ اب ہماری معیشت وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اب وہ اگلے 2 سال خدمت کریں تو ہمیں فخر ہوگا اس بات پہ۔ چلیں جی، اللہ کرے وہ اگلے 2 سال خدمت کریں، اور اگلے 2 سال کے بعد وہ کہتے ہوئے پھر نہ سنائی دیں کہ جناب حالات اتنے ہی خراب تھے کہ مجھے تو بالکل موقع نہیں ملا، مجھے مزید 5 سال دیں تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس سال بھی پاکستان پر 7.3 ارب ڈالر کی ایک قسط ڈیو ہے جو انہوں نے قرضے میں دینی ہے۔ اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی۔ آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔